اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بیلی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، کہ حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ تو آپ نے یہ آخری فیصلہ فرمایا کہ اسی حشر تک کہ اللہ تعالیٰ اگر سانو زندگی اینی عطا کر دے کہ ساری زندگی دے وچ ہی قیامت برپا ہو جائے تو ساری زندگی میں کوئی ایسا سال نہیں ہوئے گا کہ جس سال اسی حضور دی آمد دی خوشی نہ منائی ہوئے گی۔ اور فرمایا کہ اگر ساری یہ زندگی ساڈے نال وفا نہ کرے تو ساری جڑی سانساں نے ہر سانس دے نال اسی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، اور جڑا آخری سانس ہوئے گا وہ سانس بھی آقا علیہ السلام کی محبت میں ساڈا نکلے گا۔ اور یہی ایمان ہے۔ کچھ لوگ نے جنہوں نے اس چیز سے اعتراض ہے کہ تسی کیوں خوشی کرتے ہو، کیوں میلاد مناتے ہو، تو میلاد کیا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب سانو یہ پتہ چل جائے گا کہ میلاد کی ہے پھر اعتراض اپنے آپ ختم ہو جاتا ہے۔ تو میلاد اس میں ظرف ہے۔ میلاد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ان چیزاں کا ذکر کرنا اس وقت دا، ان گھڑیاں دا، ان حالاتاں دا کہ آقا علیہ السلام کی شان کیا ہے، آپ کی ولادت کس شان دے نال ہوئی، آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کی عظمت اور شان عطا فرمائی ہے، اس وقت کیا کیا نشانیاں جنہ کا اللہ تعالیٰ نے اس وقت ظہور فرمایا۔ تو آقا علیہ السلام کی سراہ کرنا، آپ کی شان بیان کرنا، آپ کا ذکر خیر کرنا اور آپ دیا گلاں کرنا یہ میلاد ہے۔ تو آقا علیہ السلام کا ذکر کرنا، آقا علیہ السلام کی شان کو بیان کرنا، آقا علیہ السلام کی عزت اور عظمت کو بیان کرنا، آقا علیہ السلام دیا نعتاں پڑھنا، یہ کوئی غیر شرعی نہیں ہے بلکہ یہ وہ عمل ہے جڑا خود خدا نے فرمایا ہے۔ اور رہ گئی بات کہ لوگوں نے اکٹھا کرنا، جلسہ بنانا، محفل بنانا، لوگ اکٹھے ہونا، دعوت دینا، لوگوں کو بلانا، لوگوں کا آنا، پھر بیٹھنا، پھر ذکر کرنا، تو یہ سارا جڑا اہتمام ہے، اہتمام کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی سنت ہے۔ اور یہ وہ ایسی چیزاں نے جنہ کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے حبیب دی شان بیان فرمان دے واسطے، آپ دی عظمت بیان کرن دے واسطے، آپ دی شان بیان کرن دے واسطے، آپ دے ایمان لیان دے واسطے، آپ دی نصرت کرن دے واسطے، آپ دی غلامی کرن دے واسطے اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں نے جمع فرما کے وعدے لے نے۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح دے وچ دو جلسے فرمائے نے، ایک جلسہ توحید ہے اور ایک جلسہ رسالت ہے۔ اگر جلسہ توحید منانا جائز ہے تو جلسہ رسالت بھی جائز ہے کہ ایسی محفل بنانا کہ جس وچ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوئے، اللہ تعالیٰ کی شانہ بیان کی جان، وہ بھی جائز ہے، اور جس جلسے جو اس نے حبیب کی شان بیان کی جائے وہ بھی جائز ہے۔ اور کوئی ایسا جلسہ اور ایسی محفل نہیں ہوتی کہ جس وچ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیتا جائے، اللہ تعالیٰ کی شان نہ بیان کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب کی شان بیان کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اسی کی کہنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نو اے شان عطا فرمائی ہے۔ تو یہ شان کس نے عطا فرمائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ بھی شان تو اللہ تعالیٰ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نے امام الانبیاء بنایا ہے، تو یہ شان یہ بھی اللہ تعالیٰ دی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب نو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نو عالم الغیب بنایا ہے، تو یہ بھی شان اللہ تعالیٰ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نو اپنا حبیب بنایا ہے، تو یہ شان بھی اللہ تعالیٰ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب دی شان بیان کرنا بھی اللہ تعالیٰ دی ہی شان ہے۔ بلکہ خالق کائنات نے کوئی ارشاد فرمایا کہ اگر تسی میرے حبیب دی غلامی کرو، اطاعت کرو، فرما برداری کرو، میرے حبیب دی گل منو جی تسا میری مان لئی ہے۔ اور پھر تسی یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ دی جڑی اطاعت ہے وہ رسول دی اطاعت بغیر ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دے حکم نو مننا رسول دے حکم دے منن تو بغیر ممکن ہی نہیں۔ اگر قرآن ہے تو وہ بھی آقا علیہ السلام نے سانو عطا کیتا ہے۔ قرآن فرمان تو اللہ تعالیٰ کا
ہے لیکن نکلیا یہ بھی زبان مصطفیٰ دے وچوں ہی ہے. اگر حدیث ہے تو وہ بھی زبان مصطفیٰ دے وچوں نکلی ہے. یہ آپ نے دسیا ہے کہ اللہ کا فرمان ہے, یہ میرا فرمان ہے, تو اللہ کا پیغام بھی سارے کو اس محبوب دے کو آیا ہے. اس واسطے اللہ نو منن دے واسطے جو وسیلہ بنا ہے, جو ذریعہ بنا ہے, جس ذات نے سانو اللہ دے نال ملایا ہے, وہ ذات رسول ہے. اور فرمایا